گمراہ نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ ہماری دنیا زندگی میں بھی ہماری آسانی پیدا کرے اور آخرت بھی ہماری ایمان والی ہو. ہمیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے. حضرات گرامی انشاءاللہ تعالیٰ علامہ صاحب سے گفتگو چلتی رہے گی. تو اس کے ساتھ ہی ہم ایک نعت شریف شامل کرتے ہیں. سید حبیب الرحمن شاہ صاحب ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو نور سے منور کریں گے. جی ماشاءاللہ شاہ جی، انتہائی خوبصورت عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. قبلہ علامہ صاحب فرما رہے ہیں اور آپ بھی. تو میں بھی چاہوں گا کہ کلام کے ذریعے عقیدہ ختم نبوت پر ہی میری بھی حاضری ہو جائے. تو میں چند اشعار اسی موضوع سے ریلیٹڈ پیش کرنا چاہوں گا. اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات پہ لائی گئی. بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول
ماشاءاللہ ناظرین، سید حبیب الرحمان شاہ صاحب بہت ہی خوبصورت عالم دین بھی اور ثنا خوان بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ہر انسان ناشری پڑھ لیتا ہے، مگر جو سید اپنے نانا کی تعریف کرتا ہے اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے، کیونکہ جو آل رسول ہیں وہ اپنے بابا کی، اپنے نانا کی جو تعریف کرتا ہے اس کے منہ سے جچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، ایک مرتبہ پھر ہم علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ علامہ ظہیر احمد رضوی صاحب سے ایک اور سوال کریں گے کہ علامہ صاحب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، لیکن بہت سارے جھوٹے لوگ آتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے۔ نبوت کے دعوے کیے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالنی ہے۔ اور کچھ لوگ دیکھیں کہتے ہیں نا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ نبوت کے دروازے بند ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ مگر کچھ لوگوں کے میں نے یہ بھی سنا، ایشو اٹھاتے ہیں جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو نبی ہیں، وہ بھی تو آئیں گے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ دیکھیں، آپ نے بڑا خوبصورت نقطہ اٹھایا ہے کہ لوگ جو ہے وہ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب حضور خاتم النبیین ہیں، قرآن مجید کے اندر بھی کم و بیش 100 سے زائد آیات بینات اور حضور کی 200 سے زائد احادیث مبارکہ سے حضور کی ختم نبوت ثابت ہے، تو پھر یہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار جو ہیں یہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو خاتم النبیین بنا کر بھیج دیا، تو پھر جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا کیوں ہوئے؟ کیوں نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں بار بار؟ دیکھیں، ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ دیکھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی و انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ ان قریب میری امت میں 30 ایسے جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، جن میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ وہ نبی ہے، لیکن سنو اے میرے غلاموں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تو آنا ہے، اب اس کی میں آپ فرق تھوڑا سا ان کو بتا دیں۔ جی، میں آپ کی اسی پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں، اپنی بات کو مختصر کر کے آپ کے اسی جملے کی طرف آ رہا ہوں کہ دیکھیں، ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو بات نکلی وہ ہو کر رہے گی۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، قیامت آ سکتی ہے، پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات پوری نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ان کی زبان سے تو نکلتا ہی وہی ہے جو رب تعالیٰ کی طرف سے ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اور جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں آپ کے جملے کی طرف آ رہا ہوں، آپ کے نقطے کی طرف، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے بعد 30 کذاب اور دجال ہوں گے، تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی جھوٹے کذاب اور دجال نہ ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے اس کی پیش گوئی فرما دی تھی کہ میرے بعد جھوٹے کذاب اور دجال ہوں گے، میرے غلاموں ہوشیار رہنا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں ہے۔ اب دیکھیں، دوسری حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ تو ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی حضور کے بعد جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، پر وہ نبی اور رسول نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں، آپ کا دوسرا سوال کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی خصوصاً یہ قادیانیوں کی طرف سے نا اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تو آنا ہے جبکہ وہ بھی نبی ہیں، لیکن یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ضرور ہے قرب قیامت، لیکن وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر اس دنیا میں آئیں گے، کیونکہ نبوت اور رسالت تو ختم ہو چکی ہے، اب کوئی بھی نبی اور رسول نہیں آ سکتا، یہ ممکن ہی نہیں، محال ہے کہ حضور کے بعد بھی کوئی نیا نبی یا رسول پیدا ہو جائے۔
माशाल्लाह नाजरीन, अल्लामा ज़हीर अहमद रिज़वी साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में कुरान और हदीस की रोशनी में हमें बताया कि अकीदा ख़त्म नबूवत क्या है। और सरकार ने फरमा दिया जब 30 झूठे कज़ाब आएंगे तो सरकार की ज़ुबान अतर से बात निकली कोई झूठी नहीं हो सकती, वो हदीस पाक है। तो हज़रत गिरामी, हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो हमें गुमराह करते हैं, जो हमें गुमराह करते हैं, हमें किताबें दे देकर जाते हैं। हमें किसी से किताब नहीं लेनी, हमें पता है हमारे सीने में कुरान मौजूद है। हमने जो मेरे आका पर नाजिल हुआ कुरान हमने याद किया हुआ है। जितने मर्जी कुरान दे जाएं, अपना कुरान कह के किताबें दे जाएं, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक पैगाम ये हमारे प्रोग्राम की वसादत से आप पैगाम आपको ये मैं देना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कोई लगे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई टीचर, कोई सर, कोई उस्तानी, कोई भी है, अगर वो ख़त्म नबूवत वाली लाइन पे लकीर लगा देता है, समझे उसका अकीदा ठीक नहीं है। उसका अकीदा ठीक नहीं है। तो ऐसे शख्स को या ऐसी औरत को, ऐसे टीचर को टीचर होना चाहिए ही नहीं। वो टीचर बनने के लायक नहीं है। उस्ताद हमेशा वो बन सकता है जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, वही उस्ताद हो सकता है, वही आशिक रसूल हो सकता है। खत्म नबूवत का गद्दार कभी उस्ताद भी नहीं हो सकता, कभी मुसलमान भी नहीं हो सकता, और ईमान वाला भी नहीं होता। वो बदतरीन काफिर है। नाजरीन, अलामा साहब से गुफ्तगू के दौरान हमें बहुत ही खूबसूरत सुनाखान अनीस अहमद चिश्ती साहब ने ज्वाइन किया। हम आपको खुशामदीद कहते हैं, इन्होंने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया। हज़रात गिरामी, हमारा प्रोग्राम अख्ताम की तरफ जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला कल फिर नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उरूज इस्लामिक टीवी चैनल में राहत रमज़ान ट्रांसमिशन में आप शामिल होते रहिए, इसे देखते रहिए और इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि हमारा पैगाम तमाम लोगों तक, तमाम मुसलमानों तक पहुंचता रहे। और इसके साथ साथ जाते जाते हम अनीस अहमद चिश्ती साहब से नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। मैं के बेवुक तो बेमाया हूँ। मैं के बेवुक तो बेमाया हूँ। तेरी महफिल में चला तेरी महफिल में चलाया हूँ। और आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं। आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं। आज मैं